السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فہم اسلام۔ سب سے پہلے تو میں اپنے یوٹیوب چینل فہم اسلام کی جانب سے تمام ناظرین کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ تمام ناظرین خوش رہو، آباد رہو، سلامت رہو، عافیت کے ساتھ رہو اور اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت میں کامیاب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کل چونکہ گندم کی کٹائی کے دن چل رہے ہیں، فصل کی کٹائی کے دن ہیں، تو اس لیے میں نے سوچا کہ جو عشر کے بنیادی اور اہم مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کیے جائیں، اور ان کے علاوہ بھی اور بھی مسائل ہیں، تو اگر آپ نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو کمنٹس میں مجھ سے رابطہ کیجئے گا۔ انشاءاللہ جہاں تک مجھ سے ممکن ہو سکے گا میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر رہوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عشر واجب ہے۔ اب عشر واجب ہونے کی دلیل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، یعنی فصل کاٹنے کے وقت اللہ تعالیٰ کا حق نکال دیا کرو۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو کھیتی بارش سے سیراب ہو اس پر عشر کا 10واں حصہ واجب ہے، اور جس کو ٹیوب ویل وغیرہ سے سیراب کیا جائے اس میں نصف عشر یعنی 20واں حصہ واجب ہے۔ اس کے بعد نصاب عشر کیا ہے، یعنی عشر کب واجب ہوتا ہے، کتنی فصل ہو، کتنا وزن ہو۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عشر کا نصاب نہیں ہے، بلکہ ہر قلیل و کثیر میں عشر واجب ہے، چاہے زیادہ فصل ہو، تھوڑی ہو، جتنی بھی ہو اس میں عشر واجب ہوتا ہے۔ پیداوار جتنی بھی ہو، کم ہو زیادہ ہو، ہر حال میں عشر نکالنا واجب ہے۔ اس کے لیے زکوٰۃ کی طرح کوئی نصاب نہیں ہے جس سے کم ہونے پر عشر ساقط ہو جاتا ہو، ختم ہو جاتا ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن و حدیث کے الفاظ کا عموم، کہ اللہ نے فرمایا وَمَا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، کہ زمین سے اللہ کے راستے میں عشر نکالو، اللہ کا حق ادا کرو۔ اب اس میں کوئی تعیین نہیں کی گئی کہ کتنی فصل ہو تب اللہ کے راستے میں حق نکالو۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ چاہے فصل زیادہ ہو، کم ہو، جتنی بھی ہو اس سے عشر نکالنا واجب ہے۔ تیسری بات، کیا مقروض پر بھی عشر واجب ہوتا ہے؟ تو عشر مقروض پر بھی واجب ہے۔ پس جس جگہ عشر لازم ہے وہاں عشر کے واجب ہونے کے لیے دین یعنی قرض مانع نہیں، یعنی قرض کی وجہ سے عشر ساقط نہیں ہوتا۔ اور جہاں عشر واجب نہیں ہے وہاں بھی دے دینے میں کچھ حرج نہیں ہوتا۔ جہاں عشر واجب نہ بھی ہو وہاں بھی اگر اللہ کے راستے میں نکال دیا جائے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، ثواب ہی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اگلی بات، کیا عشر سب زمینداروں پر ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے جی ہاں، جو شخص بھی زمین کی فصل اٹھائے اس کے ذمے عشر واجب ہے۔ نمبر 5، یہ کن لوگوں کو ادا کیا جاتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عشر کے مستحق وہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان کی وضاحت بیان فرما دی ہے۔ نمبر 6، ایک آدمی اگر اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دے تو کیا عشر بھی دینا ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عشر پیداوار کی زکوٰۃ ہے، اس لیے دوسرے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنے کے باوجود پیداوار پر عشر واجب ہوگا۔ چاہے انسان دوسرے مالوں کی زکوٰۃ ادا کر دے پھر بھی فصل پر عشر واجب ہوگا۔ نمبر 7، کیا یہ سال میں ایک مرتبہ دیا جاتا ہے یا ہر نئی فصل پر؟ سال میں جتنی بھی فصلیں آئیں ہر نئی فصل پر عشر ادا کرنا واجب ہے۔ نمبر 8، مویشیوں کے چارہ کے لیے کاشت کی گئی فصل پر بھی کیا عشر واجب ہوگا؟ جی ہاں، مویشیوں کے چارے کے لیے کاشت کی گئی فصل پر بھی
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عشر واجب ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پھلوں، سبزیوں، ترکاریوں اور مویشیوں کے چارے میں بھی جس کو کاشت کیا جاتا ہو عشر واجب ہے۔ زرعی پیداوار میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، صرف عشر واجب ہوتا ہے۔ اگلی بات، بٹائی کی زمین کا عشر کس طرح پر ہے؟ تو کیا ایک زمیندار کی زمین میں میں کاشت کرتا ہوں، 10,000 کی کپاس ہوئی، 5 کی میرے حصے میں آئی، اب کیا میں پورے 10,000 کا عشر نکالوں یا اپنے حصے میں سے نکالوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، آپ اپنے حصہ کی پیداوار کا عشر نکالیے، کیونکہ اصول یہ ہے کہ زمین کی پیداوار جس کے گھر آئے گی، زمین کا عشر بھی اسی کے ذمہ ہوگا۔ پس مزارع کے بٹائی کے حصہ میں جتنی پیداوار آئے اس کا عشر اس کے ذمہ ہے، اور مالک کے حصہ میں جتنی جائے اس کا عشر اس پر لازم ہے۔ آخری بات کہ کٹائی کا خرچ اور عشر، کیا عشر میں کٹائی کا خرچ نکالا جائے گا یا نہیں نکالا جائے گا؟ سوال یہ ہے کہ 2.5 ایکڑ زمین میں 100 من گندم پیداوار ہوئی، اس گندم کی کٹائی کا خرچ تقریباً 5 من ہوگا۔ یہ میں پکی بات نہیں کر رہا، یہ اندازہ ہے، صرف سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، کہیں زیادہ ہوتی ہے کہیں کم ہوتی ہے، وہ الگ بات ہے علاقے کی، لوگوں کی آپس میں لین دین کی۔ اور تھریشر یعنی گہائی کا خرچ تقریباً 15 من ہوگا، بچت آمدنی 80 من ہو گئی۔ کیا اب عشر جو ہے وہ 100 من پر دینا ہوگا یا 80 من پر دینا ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عشر 100 من پر دینا ہوگا۔ عشر میں مزدور کی مزدوری اور دیگر اخراجات کا حساب نہیں ہوتا، یعنی مزدوروں کی مزدوری وغیرہ کی وجہ سے عشر میں کمی نہ ہوگی، لہٰذا پیداوار کا 20واں حصہ دینا چاہیے۔ اگر ایسی زمین ہے جو آسمان کے پانی سے یعنی بارش سے سیراب ہوتی ہے تو وہاں پر 10واں حصہ ہوگا، باقی جہاں ٹیوب ویل وغیرہ سے سیراب کی جاتی ہے تو وہاں پر 20واں حصہ ہوگا۔ عشر تمام پیداوار سے نکالا جائے گا، بونے، کاٹنے اور حفاظت کرنے، اسی طرح بیلوں، مزدوروں، ٹریکٹر وغیرہ کے اخراجات عشر نکالنے کے بعد کیے جائیں گے۔ تو ناظرین، یہ تھے اہم مسائل جو میں نے بنیادی طور پر آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ پتہ نہیں آپ لوگوں کو سمجھ بھی آئی یا نہیں، تو میں نے کوشش کی ہے کہ ویڈیو بھی مختصر ہو اور آپ کے سامنے جو اہم مسائل ہیں وہ بھی رکھے جائیں۔ تو دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمیں ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کا نشان آئے گا اس کو دبائیں، پھر آل کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ خیرا۔